السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ بلکہ پراسرار سفر پر جا رہے ہیں، زمین کے نیچے ترکی کے مشہور علاقے کیپیڈوشیا میں۔ جی کیپیڈوشیا، جہاں نرم آتش فشانی چٹانوں کے اندر نہ صرف غار ہیں بلکہ پورے کے پورے شہر آباد تھے، صدیوں تک چھپے ہوئے۔ بالکل، ایک ایسی زیر زمین دنیا جو نظروں سے اوجھل رہی۔ ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ کچھ فیلڈ ٹرپ گائیڈز، تحقیقی مضامین اور ٹریول بلاگ سے لی گئی ہیں۔ صحیح۔ تو آج ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ان شہروں، خاص طور پر جو مشہور ہیں ڈیرنکویو اور کائماکلی، ان کی تاریخ، ان کی بناوٹ اور وہ کیوں بنائے گئے تھے اسے سمجھیں۔ جی ہاں۔ یہ سوچنا ہی کتنا عجیب ہے نا کہ ہزاروں لوگ نسل در نسل زمین کے اتنے نیچے کیسے رہے ہوں گے۔ بالکل، اور اس کا تعلق سیدھا کیپیڈوشیا کی جغرافیائی ساخت سے ہے۔ یہ علاقہ بنا ہی آتش فشانی کی راکھ سے جمی نرم چٹانوں سے ہے، ٹف کہتے ہیں اسے۔ ٹف، اچھا۔ جی، لاکھوں سال پہلے یہ بنی تھیں، اور یہ اتنی نرم ہیں کہ انہیں اوزاروں سے تراشنا آسان تھا۔ ہاں، اسی وجہ سے وہاں وہ پری چمنیاں بھی بنی جو ہوا اور پانی کے کٹاؤ سے بنی۔ ہاں ہاں، وہ تو بہت مشہور ہے۔ جی، اور اسی نرم چٹان نے پھر ان وسیع و عریض زیر زمین شہروں کی تعمیر کو ممکن بنایا۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کو ذرا کھولتے ہیں۔ یہ شہر بنے کیسے؟ مطلب یہ نرم چٹان تھی تو پرانے زمانے کے اوزاروں سے بھی کام چل جاتا تھا؟ جی ہاں، بالکل۔ ٹف چٹان نسبتاً نرم ہوتی ہے۔ تاریخ دان یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی شروعات بہت پہلے ہوئی تھی، کب تک؟ ممکنہ طور پر 8ویں یا 7ویں صدی قبل مسیح میں۔ فریجن تہذیب کے لوگوں نے شاید ابتدائی غار اور سرنگیں کھودی ہوں۔ فریجینز، اچھا، بلکہ کچھ ماہرین تو سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے بھی پہلے، ہٹی تہذیب تک، یعنی دوسری ہزاریہ قبل مسیح۔ یعنی ہزاروں سال پرانی بنیادیں۔ یہ تو بہت ہی پرانی بات ہے، لیکن ان کو دوبارہ دریافت کیسے کیا گیا؟ وہ کہانی بھی تو بڑی دلچسپ ہے نا؟ بلا شبہ، اور ڈیرنکویو کی دریافت تو خاص طور پر حیران کن ہے۔ وہ تو بالکل ہی اتفاق تھا۔ اچھا، جی، یہ شہر تو سمجھیں صدیوں تک مکمل طور پر غائب تھا۔ پھر 1963 میں ایک مقامی آدمی، وہ اپنے گھر میں کچھ کام کروا رہا تھا، شاید تہہ خانے میں۔ اس نے تہہ خانے کی پچھلی دیوار توڑی تو پیچھے ایک رستہ نظر آیا، ایک سرنگ سی ہے دیوار کے پیچھے؟ جی، اور وہ نیچے ہی نیچے جا رہی تھی۔ جب اور کھودا گیا تو پتا چلا کہ یہ کوئی ایک آدھ کمرہ نہیں، بلکہ ایک پورا کئی منزلوں والا شہر ہے نیچے۔ لا حول ولا قوت! ایک دیوار گرائی اور پیچھے گمشدہ شہر؟ بالکل، یہ واقعی ایک غیر معمولی دریافت تھی۔ اس کے بعد تو تہلکہ مچ گیا ہوگا۔ یقیناً، پہلے مقامی طور پر، پھر تو دنیا بھر میں یہ خبر پھیل گئی۔ ماہرین آثار قدیمہ، تاریخ دان سب پہنچ گئے۔ پھر کھدائی شروع ہوئی ہوگی باقاعدہ؟ جی، منظم کھدائی شروع ہوئی، جس سے پھر اس شہر کی وسعت، اس کی گہرائی، اس کی پیچیدگی سامنے آئی۔ اور یہ صرف ڈیرنکویو ہی نہیں ہے، آپ نے کہا اور بھی ہیں؟ ہاں، بہت سے ہیں۔ پورے کیپیڈوشیا میں سینکڑوں ایسے ٹھکانے ملے ہیں، چھوٹے بڑے سب۔ کم از کم 40 تو ایسے ہیں جو 2 یا اس سے زیادہ منزلہ ہیں۔ 40؟ جی، لیکن ڈیرنکویو اور کائماکلی، یہ 2 سب سے بڑے، سب سے گہرے اور سب سے اچھی حالت میں ملے ہیں، تو ان پر تحقیق بھی زیادہ ہوئی ہے۔ لیکن اب بھی وہی سوال ذہن میں آتا ہے، آخر کیوں ہزاروں لوگ زمین چھوڑ کر ان اندھیری گہری جگہوں پر رہنے گئے؟ کیا وجہ تھی؟ دیکھیں، سب سے بنیادی وجہ تو تھی پناہ، حفاظت۔ حفاظت کس سے؟ حملہ آوروں سے۔ کیپیڈوشیا کی جو لوکیشن ہے نا، وہ صدیوں تک بڑی اہم رہی ہے، ایشیا اور یورپ کے راستے پر۔ تو یہاں سے فوجیں گزرتی تھیں، حملے ہوتے تھے۔ اچھا، عرب حملہ آور آئے، منگول آئے، سلجوقی ترک، پھر عثمانی۔ ہر دور میں مقامی لوگوں کو خطرہ رہتا تھا، تو یہ شہر ان کو چھپنے کی، بچنے کی جگہ دیتے تھے، دشمن کی نظروں سے دور۔ تو یہ بس حملے کے وقت استعمال ہوتے تھے یا لوگ مستقل بھی رہتے تھے؟ شواہد تو یہی بتاتے ہیں کہ دونوں طرح سے استعمال ہوئے۔ خطرے کے وقت تو لازماً پناہ لیتے تھے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ کچھ زمانوں میں لوگ کافی لمبے عرصے تک بھی ان میں رہے۔ اچھا، خاص طور پر بازنطینی دور میں، 8ویں سے 12ویں صدی عیسوی کے درمیان، جب عربوں اور بازنطینی سلطنت کی لمبی جنگیں چل رہی تھیں، تو اس علاقے کے جو مسیحی باشندے تھے وہ اکثر ان میں پناہ لیتے تھے۔ صرف جنگوں سے بچنے کے لیے یا کوئی اور وجہ بھی تھی؟ نہیں، اس سے پہلے بھی استعمال کے شواہد ہیں۔
جیسے ابتدائی مسیحیت کے زمانے میں جب رومی سلطنت میں عیسائیوں پر سختیاں ہو رہی تھیں۔ اچھا، تب بھی؟ جی، تب بھی بہت سی عیسائیوں نے ان دور دراز محفوظ غاروں اور زیر زمین جگہوں میں پناہ لی تھی، اپنی جان بچانے، اپنا مذہب چھپانے کے لیے۔ یعنی ان کی تاریخ صرف جنگی نہیں، سماجی اور مذہبی بھی ہے۔ یہ تو بہت گہری کہانی ہے۔ جی بالکل، اور یہ کہانی صرف پرانے وقتوں کی نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ ان کا استعمال تو 20ویں صدی کی شروع تک ہوتا رہا ہے۔ 20ویں صدی تک؟ ابھی حال تک؟ جی ہاں، مثال کے طور پر 1909 میں ادانا میں کچھ فسادات ہوئے تھے سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں، تو اس وقت بھی مقامی کیپیڈوشین یونانی مسیحی آبادی نے ان پرانی پناہ گاہوں میں جان بچائی تھی۔ یہ تو واقعی حیران کن ہے۔ مطلب صرف 100-125 سال پہلے تک لوگ ان میں پناہ لے رہے ہیں۔ ان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اس سے۔ اچھا، اب ذرا اندر چلتے ہیں۔ ان شہروں کے اندر تھا کیا اصل میں؟ کتنے بڑے تھے یہ؟ کیسے تھے؟ ان کا سائز اور ان کی ساخت، وہ تو بس آپ سوچیں کہ کمال ہے۔ ڈیرنگویو کو ہی دیکھ لیں، وہ زمین سے تقریباً 85 میٹر نیچے جاتا ہے۔ 85 میٹر؟ یعنی تقریباً 280 فیٹ؟ جی ہاں، اور اندازہ ہے کہ اس میں 18 منزلیں ہو سکتی ہیں۔ 18 منزلیں؟ جی، حالانکہ ابھی سیاحوں کے لیے شاید 8 تک ہی کھلی ہیں۔ اور سب سے حیران کن بات، اس میں 20,000 لوگ رہ سکتے تھے۔ 20,000؟ جی، 20,000 لوگ، ان کے جانور اور کئی مہینوں کا راشن پانی سب سمیت۔ یہ تو ایک پورے قصبے کے برابر آبادی ہے۔ زمین کے نیچے ان سب کے لیے انتظام کرنا کمال ہے۔ اور قائمہ کے لیے وہ کیسا ہے؟ قائمہ کے لیے بھی بہت بڑا ہے، شاید ڈیرنکیو جتنا گہرا نہ ہو، لیکن وسیع ہے۔ اس میں 8 منزلیں ملی ہیں، 4 ابھی کھلی ہیں۔ اس کے راستے ذرا تنگ ہیں، ڈھلان زیادہ ہیں، لیکن وہ بھی ایک مکمل شہر تھا۔ تو اتنے سارے لوگوں کو دشمن سے بچاتے کیسے تھے؟ مطلب اگر کسی کو داخلی راستہ مل گیا تو؟ حفاظتی انتظام بہت زبردست تھا۔ سب سے خاص چیز وہ بھاری گول پتھر کے دروازے ہیں۔ اچھا، وہ میں نے تصویروں میں دیکھے ہیں، پہیے جیسے؟ جی بالکل، بڑی چٹانوں سے تراشے ہوئے، کئی ٹن وزنی۔ ان کو صرف اندر سے ہی لڑکا کر راستہ بند کیا جا سکتا تھا۔ اور باہر سے کھولنا ناممکن؟ تقریباً ناممکن۔ اور پھر ہر منزل پر نیچے جانے والے راستے پر ایسے ہی دروازے تھے، یعنی اگر دشمن ایک منزل تک آ بھی گیا تو نیچے والی منزلیں بند کر لیں۔ واہ! جی، قلعے کے اندر قلعہ سمجھ لیں۔ لیکن اتنی گہرائی میں اتنے لوگوں کے لیے ہوا، پانی، یہ کیسے ممکن تھا؟ اس کا بھی انتظام تھا۔ ہوا کے لیے ہزاروں وینٹیلیشن شافٹ تھے۔ شافٹ مطلب سوراخ اوپر تک؟ جی بالکل، سیدھے اوپر زمین تک، کچھ تو 55 میٹر یعنی 180 فٹ سے بھی زیادہ گہرے۔ یہ تازہ ہوا لاتے تھے اور بعض اوقات انہی سے پانی بھی نکالا جاتا تھا۔ زیر زمین پانی تک رسائی تھی۔ اچھا، یعنی کنویں کا کام بھی کرتے تھے؟ ہاں، اور پانی کے لیے الگ سے گہرے کنویں بھی کھودے گئے تھے جو سب سے نچلی منزلوں تک جاتے تھے، تاکہ اگر شہر بند بھی ہو جائے تو پانی ملتا رہے۔ ہوا، پانی تو ہو گیا، لیکن باقی زندگی؟ کیا بس اندھیرے کمرے تھے یا رہنے کی جگہیں بھی تھیں؟ نہیں، یہ صرف ایمرجنسی بنکر نہیں تھے، یہ پورے فعال شہروں کی طرح تھے۔ رہنے کے کمرے تھے، عام طور پر اوپر کی منزلوں پر، جہاں ہوا بہتر آتی تھی۔ جانوروں کے لیے استبل تھے، ظاہر ہے مال مویشی تو اہم تھے۔ پھر بڑے بڑے گودام تھے، اناج، تیل، شراب رکھنے کے لیے۔ شراب اور تیل بنانے کے پتھر کے پریس بھی ملے ہیں۔ باورچی خانے وغیرہ؟ جی، باقاعدہ باورچی خانے تھے جہاں شاید مل کر کھانا پکتا ہو، اور دھواں انہی شافٹ سے باہر نکل جاتا تھا۔ اور کیا لوگ وہاں عبادت وغیرہ بھی کرتے تھے؟ چرچ یا کچھ اور؟ بالکل، اس کا بھی انتظام تھا۔ پتھر تراش کر چرچ بنائے گئے تھے، کہیں خانقاہوں کے آثار بھی ہیں۔ ڈرنکویو میں تو ایک بہت بڑا کمرہ ہے، ایسی چھت والا، بیرل والٹ کہتے ہیں اسے۔ اچھا، خیال ہے کہ وہ کوئی مذہبی سکول رہا ہوگا۔ قائمہ کلی میں بھی چرچ ہے، باقاعدہ نشستیں بنی ہوئی ہیں، بپتسمہ دینے کی جگہ بھی ہے۔ میں نے قائمہ کلی کے بارے میں ایک اور عجیب سی چیز پڑھی تھی، کوئی پتھر جس میں بہت سے سوراخ تھے، وہ کیا تھا؟ ہاں، وہ بڑی دلچسپ چیز ہے۔ قائمہ کلی میں ایک سخت قسم کا آتش فشانی پتھر ملا ہے، اینڈیسائٹ۔ چپٹا سا بلاک ہے اور اس پر کوئی 57 کے قریب چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں۔ 57 سوراخ؟ کس لیے؟ ماہرین سمجھتے ہیں کہ یہ دھاتو کے کام آتا تھا، خاص طور پر تانبے کے۔ شاید تانبے کو ٹھنڈا ہی بغیر پگھلائے ان سوراخوں کی مدد سے موڑ کر یا شکل دے کر اوزار وغیرہ بناتے تھے، کولڈ فارمنگ کہتے ہیں۔
اچھا، یعنی وہاں صرف رہتے نہیں تھے، باقاعدہ دستکاری اور کام کاج بھی ہوتا تھا۔ جی بالکل، یہ ثبوت ہے کہ یہ صرف پناہ گاہیں نہیں تھیں، بلکہ وہاں باقاعدہ آپ کہہ لیں چھوٹی موٹی انڈسٹری بھی چل رہی تھی۔ تو یہ تو واقعی مکمل خود کفیل شہر تھے۔ بلا شبہ، اور یہ شہر آپس میں جڑے ہوئے بھی تھے، جڑے ہوئے کیسے؟ جیسے ڈیرنکیو اور کائمیکلی، یہ قریب قریب ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان دونوں کے بیچ میں ایک زیر زمین سرنگ تھی، کوئی 8-9 کلومیٹر لمبی۔ 8 کلومیٹر لمبی سرنگ زمین کے نیچے؟ جی، ایک پورا زیر زمین نیٹ ورک سمجھ لیں۔ تو پھر یہ سب ختم کیسے ہوا؟ یہ شہر ویران کیسے ہو گئے؟ دیکھیں، جیسے جیسے وقت گزرا، حملوں کا خطرہ کم ہوا تو ان کا استعمال بھی کم ہو گیا۔ لوگ زیادہ تر اوپر ہی رہنے لگے، لیکن جو بالکل ان کے خالی ہونے کی وجہ بنی وہ تھا 1923 کا آبادی کا تبادلہ۔ اچھا، وہ ترکی اور یونان والا؟ جی، اس معاہدے کے تحت ترکی سے بہت سے یونانی آرتھوڈاکس مسیحی یونان چلے گئے اور یونان سے مسلمان ترکی آ گئے۔ کیپاڈوشیا میں بہت سے باشندے یہی مسیحی تھے۔ تو وہ چلے گئے؟ جی، انہیں جانا پڑا۔ تو ان کے جانے کے بعد یہ شہر، یہ سرنگیں سب ویران ہو گئیں۔ ہاں۔ تو یہ 20ویں صدی کی تاریخ نے ان ہزاروں سال پرانے شہروں کو خالی کر دیا۔ کیا ڈیرنکیو کا کوئی پرانا یونانی نام بھی تھا؟ جی، کہتے ہیں کہ وہاں کے یونانی اسے ملاکوبیا کہتے تھے۔ ملاکوبیا؟ ہاں، شاید اس کا مطلب نرم جگہ یا ملائم علاقہ ہو، وہ ٹف چٹان کی وجہ سے۔ اور آج کیا حیثیت ہے ان کی؟ بس پرانے کھنڈر؟ نہیں، آج یہ بہت اہم ہے۔ یہ یونیسکو کی عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل ہے۔ یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ؟ جی، گوریمے نیشنل پارک اور کیپاڈوشیا کے چٹانی مقامات کے نام سے۔ مطلب یہ پوری دنیا کا ورثہ مانے جاتے ہیں، اور آج کل یہ ترکی کے مشہور ترین سیاحتی مقامات ہیں۔ لاکھوں لوگ آتے ہیں ہر سال انہیں دیکھنے۔ اچھا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کائماکلی میں آج بھی کچھ مقامی لوگ ان پرانی سرنگوں کو اپنے گھروں کے تہخانے یا گودام کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اچھا۔ تو تاریخ آج بھی زندہ ہے وہاں کسی نہ کسی طرح۔ جی ہاں، اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ زیر زمین شہر تو کیپاڈوشیا کی کہانی کا صرف ایک حصہ ہیں۔ وہاں گوریمے کا اوپن ایئر میوزیم ہے۔ ہاں، وہ بھی بہت مشہور ہے۔ جی، جہاں چٹانوں میں کتنے ہی چرچ تراشے ہوئے ہیں، ان میں پرانی تصویریں بنی ہیں۔ پھر زیلوئے کی وادی ہے، آہلارا وادی ہے، یہ سب مل کر ایک ایسی تہذیب کی کہانی سناتے ہیں جس نے اپنے ماحول سے عجیب مطابقت پیدا کی تھی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ کیپاڈوشیا کے یہ زیر زمین شہر صرف پتھر اور مٹی نہیں ہے، یہ تو انسان کی ہمت، اس کی انجینئرنگ، مشکل میں جینے کی صلاحیت کا ایک ناقابل یقین ثبوت ہے۔ بالکل، ان کا ملنا، ان کا اتنا بڑا اور پیچیدہ ہونا، اور یہ سوچنا کہ ہزاروں لوگ وہاں کیسے رہتے تھے، یہ آج بھی حیران کر دیتا ہے۔ یہ صرف ماضی نہیں، یہ انسان کے عزم کی کہانیاں ہیں، پتھروں پر لکھی ہوئی۔ یہ خیال ہی کتنا عجیب ہے کہ نسلوں کی نسلیں وہیں پیدا ہوئیں، وہیں کام کیا، وہیں عبادت کی، زمین کے نیچے۔ اور شاید آج ہمارے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ شہر ہمیں انسان کی اڈیپٹیبلٹی، یعنی حالات کے مطابق ڈھل جانے کی صلاحیت کے بارے میں کیا سکھاتے ہیں۔ صحیح۔ کیسے ایک خاص قسم کے ماحول، مسلسل خطرے اور زندہ رہنے کی ضرورت نے مل کر ایسی چیزیں بنوا دیں جن کی مثال مشکل سے ملتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کیا کچھ کر سکتا ہے۔ یہ واقعی ایک گہری سوچ ہے۔ اچھا، کیپاڈوشیا کی بات ابھی جاری رہے گی۔ اگلی بار ہم گوریمے اوپن ایئر میوزیم کی طرف چلیں گے اور ان چٹانی گرجا گھروں کے اندر بنی صدیوں پرانی رنگین فریسکو پینٹنگز کی دنیا دیکھیں گے۔ انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔